بھائیوں، الحمدللہ یہ ہم سورت النحل کا دوسرا رکوع ہے یہ، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 آیات پہ مشتمل تیسرا رکوع بھی ساتھ، یہ چھوٹا سا ہے، دو تین لائنوں پہ مشتمل ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی اسے ہم اس کا ترجمہ اور اس کے مضامین دیکھیں گے۔ ہم اس کو البتہ دیکھ لیں، جو ہے پچھلی دفعہ ہم اس کا جو بصری خاکہ ہے سورت کا وہ پیش پروگرام میں شروع میں پیش نہیں کر سکے تھے، بعد میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی اس کو نہیں دیکھا ہے کہ آج ہی اپلوڈ ہوا ہے تھوڑی سی کچھ مسئلے کی وجہ سے، تو آپ جو ہے اس پہ ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید کا اثبات ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے۔ اسلام کی بنیادی جو عقائد ایمانیات ثلاثہ ان کا خاص طور پر ان کی دعوت دی گئی ہے، اور پھر ان کے نہ ماننے پہ جو ہے بڑی سخت تنبیہ اور فرمائش کی گئی ہے، اور یہ جو حق کی مخالفت اور دعوت اسلامی اور تحریک اسلامی کی جو مخالفت جاری تھی، ان کی مخالفت کرنے والوں کو سخت زجر اور توبیخ اور تہدید اور دھمکی جو ہے اس میں بھی شامل ہے۔ تو یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اب سارے کے سارے مضمون اسی کے اوپر جو ہے وہ بنیاد کرتے ہیں، لیکن اس میں جو نمایاں بات ہے جیسے ہم سورت کے تعارف میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت کے جو ہے وہ بہت مظاہر ہے، اس کے اندر نعمتوں کا ذکر ہے بڑی، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ جو ہے نام بھی ہے نعمتوں کی بہت زیادہ جو ہے ذکر ہونے کی وجہ سے۔ تو جیسے آج بھی ہم دیکھیں کہ اللہ آج بھی پورے سبق کے اندر نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ جو نعمتوں کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت، اللہ تعالیٰ کی جو خالقیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذرا اس کے سے پھر توحید کا جو ہے وہ طرف دعوت ہے۔ تو یہ اس کے جو ہے وہ مضامین ہیں۔ آج ہم جو ہے جو 25 آیت تک انشاءاللہ پڑھیں گے، اور باقی جو آئندہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کا بھی تذکرہ کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ۔ اب یہ الفاظ کو آپ غور سے دیکھ کیجئے، جو بھی الفاظ ہمارے جو آتے ہیں ان میں زیادہ تر الفاظ، جیسے میں کہتا ہوں کہ بڑی تعداد الفاظ کی جو ہے 90% سے اوپر ان کا ایک اردو کنیکشن ریلیشن موجود ہے، اور اسی طرح یہ بھی لفظ انہی میں سے ہے۔ سخر، مسخر کرنا، تسخیر کرنا، سخر لکم، اور اس نے مسخر کیا۔ اب اس میں آپ جو ہے وہ تسخیر کرنے جو ہوتا ہے جو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ کسی کے تابع کر دینا، کسی کی خدمت میں لگا، خدمت میں وہی چیز جو ہے لگتی ہے ظاہر جو تابع ہو، تو پھر یہ معنی اس میں آتے ہیں کہ اس نے مسخر کر لیا، اس نے خدمت میں لگا۔ یہ سارے تراجم جو ہے وہ اس طرح مختلف اسلوب میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو صحیح اس کا جو اصطلاح ہے اس کے بارے میں علم ہو تو پھر آپ اس کو صحیح بہتر انداز سمجھ سکتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، جو سخر یسخر سیکنڈ فارم ہے، باب تفعیل ہے مسخر کرنا۔ اللیل والنہار، رات کو اور دن کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، اور مسخر کرنے سے مراد ہے کہ جو ظاہر ہے وہ اپنا ایک سکیجول ہے ان کا وہ فالو کر رہے ہیں، اور وہ بالکل سے ذرا برابر بھی جو سے ہٹتے، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، یہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، یہ پورے سال کے دوران میں یہی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسخیر ہے، اور اس سے یہ جو ہے انحراف نہیں کرتے۔ والشمس والقمر والنجوم، 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر سورج کو مسخر کیا، اور چاند کو اور ستاروں کو بھی۔ تو یہ 5 چیزوں کا پہلے شروع سے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو مسخر کر دیا، اور ساتھ پھر فرمایا ہے کیا ہے، مسخراتن، یہ مسخرات، اچھا یہ ان کو تسخیر کی، یہ چیز پھر یہ جو چیزیں ہیں ان کا تسخیر کرنا مسخرات ہے، یعنی ان کو تسخیر کیا بے امر ہی، اس کے جو ہے وہ حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی اس نے اپنے حکم کے ساتھ اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا خالق ہے، خلق کرنے والا ہے، وہ خلق کی جو ہے اطاعت کرتے ہیں۔ تمام زمین و آسمان، دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے کہ زمین و آسمان اور اس کی تمام موجودات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت میں ہیں۔ تو یہ جو ہے مسخراتن جو ہے یہ فیمینن ہے کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور سنگولر جو فیمینن ہے مسخراتن،
اور جو مسخرہ جو ہے وہ سنگولر آئے گا میل مسکولین، مسخراتن فیمنن، اور اس کی جمع مسخراتن، سمپل جو ہے وہ ہے. ان فی ذالک، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات، لام زبر لا جو ہے یہ حرف تاکید ہے، آیات نشانی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جو ہے لقومن ان لوگوں کے لیے، لقومن ان لوگوں کے لیے نشانی ہے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. وما اور وہ چیزیں، اچھا ما جو دو ہو سکتا ہے، جو کے معنوں کے اندر ہو سکتا ہے یا پھر نہیں کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، ما نافع ہو سکتا ہے، یا ما وصل والا، یا ما جو ہے وہ وصل والا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ چیزیں جو، اور وہ جو ذرا لکم، ذرا لکم، ذرا جو ہے وہ چیزیں پیدا کرنا، پھیلانا، خاص طور پیدا کر کے پھیلانے کے بارے میں کسی چیز کو، اس کے لیے ذرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لکم تمہارے لیے، اور وہ چیزیں پھیلا رکھی ہیں اس نے تمہارے لیے، لکم تمہارے. اب یہ دیکھیں ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے، تم نے، اللہ نے تمہارے لیے اس کو جو ان کو جو ہے مسخر کیا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے ہر تمام چیزوں کے بارے میں. ذرا یا ذرا، زرعن جو ہے پیدا کرنا، پھیلانا، اونچا کرنا، نشر و اشاعت کرنا، یہ سارے معنی جو اس کے جو ہے وہ اس کے ہوتے ہیں. اور یہ جو زا، راو، را اور واو کا جو مادہ ہے یہ بکھیرنے اور پھیلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے کئی مرتبہ، کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھیلایا ہے زمین میں اور پھر جو ہے وہ تمہیں اکٹھا بھی کرے گا، پھیلا کے اس نے پھر تمام انسانوں کو ایک جگہ پہ جو اکٹھا کرے گا. پھیلایا ہے کہاں پہ؟ زمین کے اندر اس نے پھیلایا. فی الحال مختلفاً، آپ دیکھو مختلف اردو کا وہی لفظ ہے، اور الوان جو ہے یہ لون کا جو ہے وہ جمع ہے، لون کا مطلب کلر ہوتا ہے. لیکن دیکھیں آپ بظاہر دیکھیں گے، کہیں گے کہ یہ جو الوان ہے، جو لون ہے، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایک اردو کنیکشن موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں ابھی. مختلفاً دیکھیں گے فا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کا مطلب ہوتا ہے کسی، وہ اس کی حالت بتا رہا ہے، مختلف ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے. مختلفاً یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی جو ہے جن کا ذکر فرمایا ہے، یہ فرمایا یہ ساری مختلف ہوتے ہوئے ان چیزوں کے، الوانہ ان کے رنگ، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہوئے چیزوں کے. اچھا اب جو ہے اس لفظ کو دیکھ لے، الوان کو. الوان جو ہے لون کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں رنگ کے ہوتے ہیں. تو الوان جو ہے، اب ظاہر رنگوں کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ خود رنگوں کے جو لفظ رنگ ہیں، مثال کے طور پلورل ہے، خود اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے. تو ان میں اختلاف ہے. تو پھر یعنی یہ اس لفظ کے اندر، معنی کے اندر چیز یہ شامل ہے کہ یہ مختلف چیزیں، مثلا بہت سارے رنگ اگر ہوں تو وہ سارے ظاہر مختلف ہوں گے. تو رنگوں کے اختلاف کی وجہ سے اس میں پھر مختلف نو ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، ڈفرینٹ جو ہے چیزیں ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اردو میں یہ لفظ ہوتا ہے متلون، مطلب کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا متلون مزاج ہے، بڑا جو ہے مستقل مزاج نہیں ہے، جلدی رنگ بدل لیتا ہے. تو اس سے پھر متلون مزاجی. الوان بھی اردو میں جو ہے وہ الوان خود اٹ سیلف جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے رنگوں کے معنوں میں. اور پھر تلون بھی ہوتا ہے، وہی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، متلون سے ہے یہ سے. تو یہ اس طریقے سے اس میں اردو میں اس کا اردو کنیکشن موجود ہے، یعنی اردو کے الفاظ جو ہے جو عربی سے آئے ہوئی ہے. ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، یہ بار بار آ رہا ہے، بے شک اس میں لآیاتن، لآیاتن بے شک ایک بڑی نشانی ہے. اچھا اس میں ایک نشانی ہے، لآیات جو ہے یقیناً بڑی نشانی ہے. بڑی نشانی کا اسی وجہ سے کیا کہ تاکید کی وجہ سے، لام زبر لا پہلے لام تاکید ہے. لآیات بہت بڑی نشانی ہے. لقومی یذکرون، لقومی اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے. قوم کا مطلب قوم بھی ہوتا ہے، اکٹھ بھی ہوتا ہے، لوگ بھی ہوتا ہے. تو لوگوں کے لیے یذکرون جو نصیحت قبول کرتے ہیں. تو یہ جو لفظ ہے ذال کاف را، اس سے باب
جو تفاعل ہوتا ہے ففتھ فارم آف دا ورب جو ہوتی ہے تذکرہ یا تذکرو تذکرن، نصیحت پکڑنا، نصیحت قبول کرنا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. تو وہ نصیحت جو قبول کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. کوئی ساتھی ہیں دو آیات کی معنی پڑھ دے کہ ترجمہ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ دیکھیں کہ یہ مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ پھر ان کو جو ہے وہ انسانوں کے لیے کام میں لانے والا ہے. تو یہی رب کی جو خصوصیت ہے، یہ رب کی ربوبیت ہے. یعنی اسی کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے فیضان ربوبی، اللہ کے رب ہونے کا فیض ہے. یہ آپ اس کو اس طریقے سے آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو ہے جو دن اور رات پیدا کی ہیں، اس کی آپ اہمیت جان سکتے ہیں کہ اگر رات کس طریقے سے انسانوں کے لیے باعث سکون ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ چرند پرند حیوانات کے لیے بھی، اور دن میں پھر جو ہے وہ بھاگ دوڑ اور محنت جدوجہد اور زندگی کو جاری رکھنے کے لیے جو ہے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے جو سرگرمیاں ضروری ہیں ان کو ہم دن میں سر انجام دیتے ہیں، مختلف جو کام کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ فصلوں کے پکنے کے لیے پھر دن کی جو ہے سورج کی روشنی اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر رات کو جو ہے دیکھیں نباتات جو ہے وہ ریسپریشن کے عمل کے ذریعے سے آکسیجن جو ہے وہ جو وہاں پہنچاتے ہیں. کوئی رات اور دن کے بغیر نباتات کا وجود جو ہے ممکن ہی نہیں تھا. اگر سورج نہ ہو اور دن اور رات نہ ہو، ان کا جو آنا جانا ہے جو ڈفرینس ہے، تو یہ کائنات کی رنگ رنگی ہے اور کائنات میں جو چیز اب دیکھی جا سکتی ہے یہ زندگی جو ہے ممکن نہ ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں دوسری جگہوں پہ جن سیاروں پہ ممکن نہیں ہے تو وہاں پہ زندگی بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ زمین پر زندگی کو ممکن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے شمس و قمر یعنی سورج کو بھی اور چاند کو بھی جو ایک نظام کا پابند کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تعبیر فرمایا ہے مسخر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اور وہ جو ہے یہ کام کر رہا ہے. اور ایک ایسے مربوط نظام کے تابع کیا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں کسی لمحے کا کوئی جو ہے وہ فرق نہیں آتا. اتنی پرفیکشن ہے اس کے اندر. لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور اس کی خدمت میں لگا دی ہیں اور مسخر کر دی ہیں، اور اس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، اور انسان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے آسمان کے اندر کس طریقے سے جو ہے ہماری خدمت سر انجام دے رہی ہیں. لیکن پھر انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو جو اس نے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، پھر انسان خود ہی جو ہے نیچے گر کے انہی کو پوجنا شروع کر دیتا ہے معبود بنا کے. تو یہ اور اپنے اصل خالق اور مالک کو جو ہے یہ بھلا بیٹھتا ہے. تو یہ بات جو ہے نا ان آیات کے اندر اور آج کے پورے سبق کے اندر یہ بات بہت ہی نمایاں ہے اور واضح ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے، تمہیں مسخر کرنے کے لیے، اور تم سے اس سے کوئی بڑا زیادہ کام چاہتا ہے، اور تم خود جو ہے اپنے آپ کو اپنے رب کو بھلا کے تم جو ان چیزوں کو معبود بنا بیٹھے ہو. تو حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی سخت جو ہے وعید ہے اس بات کی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ تو یہ چیزیں کیا بھلا جو ہے الوہیت کے درجے میں جائیں گی. الوہیت کے درجہ تو چھوڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا کہ اس نے تو یعنی اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اور اچھے برے حالات معلوم کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر مذمت ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیزوں کے اندر الوہیت کا کوئی شائبہ دیکھنے کے اندر بھی اتنی جو ہے سختی ہے. تو آپ جان سکتے ہیں کہ کیوں تمام جو صورتیں ہیں مکی صورتوں کے اندر کس قدر توحید کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور غیر اللہ کی جو تردید اور نفی کی گئی کس قدر زور ہے اس کے اوپر. آج کا سبق آپ دیکھیں گے کہ مزید اسی خطوط کے اوپر اور اسی
جو ہے فکر کے اوپر جو ہے وہ مزید بڑھیں گے. اسی زمین میں پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کی انواع و اقسام کی چیزیں پھیلائی ہیں، اور اتنی بھی ہیں، اتنے فائدے ہیں ان کے اندر، اور اتنی چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے ان کی تفصیل انسان کو حیران کر دیتی ہے. اور فرمایا کہ ان کو دیکھو بھی سے ان چیزوں کو، اور غور بھی کرو، اور ان کے اندر پھر اگر تم تھوڑا بہت تمہارے اندر اگر عقل ہو اور اس پہ غور کرو تو تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے ان چیزوں کے اندر. جیسے کہا ہے شیخ سعدی نے کہ برگے درختاں سبز در نظر ہوشیار، ہر ورکش دفتریست معرفت کردگار. کہ یہ جو درختوں کا ایک سبز پتا بھی ہے، وہ جو اہل عقل لوگ ہیں، جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو معرفت پروردگار کی کا جو ہے پورا دفتر موجود ہے اس کے اندر، ایک پتے کے اندر ہی. تو آپ ہم بہت اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں آج کی کس طرح ایک سیل ہے، بلکہ یہ شاید اس نے پتا اس نے کہا شاعر نے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیل ہے، اور سیل کے اندر دیکھیں کہ آپ کس طرح ایک انسان کا سیل ہے تو اس کے اندر دیکھیں کہ 3.5 بلین بیس پیئر جو ہے وہ نائٹروجنس بیسز اینٹیں آپ بنیادی جو کہہ سکتے ہیں ان کو مٹیریل ہے، ایک بڑی اسپیسیفک خاص سیکوینس کے اندر لگا ہوا ہے. اور ہمارے اربوں کروڑوں خربوں جو ہمارے جو سیلز ہیں ان سب کے اندر دیکھیں کہ اسی سیکوینس کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اور وہ یہ بناتا ہے کہ کون ہے، میں کون ہوں، اور آپ کون ہیں، اور دوسرا کون ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ تو پورے کا پورا جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو انسان ایک سیل کے اوپر بھی یا پھر ایک پتے کے اوپر بھی غور کرے تو یہ کافی ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات تو ہے، وَهُوَ الَّذِي، هو الذی اگر ہوتا تو جو ہے وہ وہی ہے، الذی وہ جو سخر، جس نے مسخر کیا. اب دیکھیں تسخیر کائنات کا بار بار ذکر ہوتا ہے، کائنات کے مظاہر کا بار بار ذکر آ رہا ہے. کبھی زمین کی جو ہے مسخرات کا ذکر آ رہا ہے، اور کبھی آسمان کے مسخرات کا ذکر آ رہا ہے. تو آپ جو ہے یہ آپ دیکھتے چلے جائیے. سخر البحر، بحر کو، سمندروں کو جو ہے اس نے مسخر کیا. لتاکلو، لمز لی ہے تاکہ، تاکلو اکلو تاکہ تم کھاؤ، من ہو اسے، تاکہ تم اسے کھاؤ. اور ہم پتہ ہے آپ سمندروں میں سے ہم سمندری خوراک بہت رچ سورس ہے جو ہماری فوڈ کا اور پروٹین کا اور ہماری ڈیلی ضروریات کا، اس سے ہم کھاتے ہیں. لحمن طرین، لحمن گوشت، اور طرین تازہ جو ہے، یہ دونوں لفظ جو ہے لحمن طرین آپ پھر کہیں گے، یہ دونوں اردو میں ان کا کنیکشن موجود ہے. لحم کا تو بہت ہی اہم جو ہے معروف ہے، لحم جو گوشت کے معنوں کے اندر، اور طرین جو ہے تازے کے معنوں کے اندر ہے. اور اس کا مادہ جو ہے تا واو را جو ہے اس کا مادہ ہے، اور اس کا ایک اپنا ورب ہوتا ہے تری یترا تراوتن. اور یہی جو مصدر ہے تراوتن، یہی اردو میں استعمال، تراوت جو استعمال ہوتا ہے ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے. اور تراوت کے معنی بھی جو ہے وہ پھر جو ہے وہی ہوتے ہیں، یعنی اردو میں تراوت تر و تازگی کے معنوں میں ہوتا ہے. وہ یہ بھی یعنی اردو میں اس کا یہ کنیکشن ہے. تو تازہ گوشت کھاؤ اسے، ظاہر بالکل فریش میٹ جو ہے الحمدللہ. دیکھیں کہ آپ جو ہی سمندر میں سے جو بھی چیز آپ سمندری خوراک جو ہے وہاں پہ مچھلیاں اور دوسری چیزیں ہیں آپ لیں تو فوراً امیڈیٹلی تازہ ہے جو ہے، اور نہ ذبح کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ساری چیزیں اسی وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، اور وَتَسْتَخْرِجُوا استخرجہ ہے، اخرجہ ہے، اور جو ہے وہ پہلا تا جو ہے وہ ہے سیکنڈ پرسن والا ہے. تو تم، اور وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالو، اخراج کرو، منہ اس سے، تم اسے یعنی سمندر میں سے نکالو. ہلیتن تلبسونہا، ہلیتن جو ہے، ہلین جو ہے زینت کے سامان کو کہتے ہیں، جو بھی چیزیں ornamental چیزیں ہوتی ہیں جو انسان پہنتا ہے، جیولری ہو گئی، یا جیولری کی طرح کی جو چیزیں ہیں، کوئی ہار ہو گیا یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ornamental بنا کے، تو وہ نمائش اور زیبائش اور زینت کی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. تلبسونہا، تم پہنتے ہو، لباسا پہننا جو ہے، تم پہنتے ہو جن کو. ہلیا سامان زینت مراد موتی وغیرہ ہے، آپ کو پتہ ہے موتی ان سے نکلتے ہیں، سمندر سے نکلتے ہیں.
लबसा यलबसो लबसन, पहनना, इसी से लिबास है जो पहना जाता है। वह तरह अल्फुल्का, और तुम देखते हो अल्फुल्क जो है कश्तियों को, बड़ी कश्तियों के लिए फुल्क इस्तेमाल होता है। तुम देखते हो, अच्छा ये फुल्क जो है ये जमा और वाहिद दोनों के लिए आता है। मवाखिर फी है, मवाखिर ये जो लफ्ज़ है, मवाखिर मतलब होता है, आपने अगर देखा होगा किसी किश्ती को चलते हुए पानी में, तो अगर एक मंजर होता है कि किश्ती आगे बढ़ती जा रही है और पानी पीछे पानी को चीरती हुई जा रही है, तो ये वो मवाखिर है। मवाखिर फी है, चलती हैं, यानी वो उसमें फी है इसमें पानी को चीरते हुए। तो ये पूरा एक जो है वो वर्ब है अरबी का, मखरा यमखुरो, जो है मखरन, पानी को आवाज के साथ चीरना, यानी आवाज भी है, आपको पता है कि एक कश्ती चाहे चप्पू वाली भी हो तो उसकी जो है एक आवाज आ रही होती है थोड़ी सी, पानी को जो है पानी को चीरते हुए। और मवाखिर फिर पानी चीरती चली जाने वाली यानी सिफात, यानी सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी वो कश्तियाँ जो पानी को चीर के चलती जा रही हैं। वाले तब तगु, और लम्ज़ ले ताकि, अच्छा तुम पानी में नहीं जाते हो, कश्तियों में जाते हो, फिर किस लिए? वाले तब तगु इब्तिगा जो है चाहना, तलाश करना, मिन फजल ही उसका फजल तलाश करते जो है, ताकि तुम तलाश करो। वाले तब तगु ताकि, तब तगु तुम चाहो तलाश करो, मिन फजली उसके फजल में से, यानी उसके फजल में से तलाश करो। और ये मुहावरा है फजल तलाश करना अल्लाह का, कुरान मजीद ने इसको कई मकामात पे रोज रिज्क जो है वो उसके मानों के अंदर लिया है। इब्तिगा तो इब्तिगा, जब तक इब्तिगा तलाश करना, फजल तलाश करना, रिज्क के लिए, मुआश के हसूल के लिए जाना, इसको अल्लाह ताला ने जो है सूरह जुमा के अंदर भी जो है वो फजल अपना तलाश करने के बारे में कहा है, यानी मुआश के लिए जाना। वला अल्लाकुम, और शायद कि तुम तशकुरून शुक्रगुजार बनो। वो अलका, और रख दिए उसने, डाल दिए उसने, फिल अर्दे जमीन में। अब ये देखें, ये उसको साथ साथ नोट करते जाएं कि ये सारी नेमतों का जिक्र हो रहा है ज़मीन और आसमान की। देखें, पहले आसमानों का जिक्र था, 5 बातों का हुआ, फिर उसके बाद समुंदर का हुआ जो है, अब फिर क्या वाल का, और मजीद चीज़ें आ रही हैं। फिल अर्द, ज़मीन के अंदर, रवासिया पहाड़, और उसने फिर ज़मीन में रख दिए, गाड़ दिए पहाड़। अच्छा, ये जो रवासी है, अब ज़ाहिर इसका आप देखेंगे इसका तर्जमा पहाड़ से किया जा रहा है। असल में रवासी के मानी पहाड़ नहीं होते, ये उसके मानी जो है उसकी सिफ्त की वजह से है। वो क्या है? रसा यरसु, एक एक वर्ब होता है अरबी का, रसवन व रुसवन व रुसवन, जो है जम जाना, गाड़ देना, इस्तवार होना, साबित होना, ये जहाज का लगनंदाज होना। जहाज का लगनंदाज भी इस वजह से जहाज होता है कि वो आके इस्तवार हो गया, खड़ा हो गया, जम गया, एक जगह इमोबलाइज हो गया। तो ये जो है ये रसा है, ठीक है, रसा। अब रासिया, उसी से जो है जिसकी जमा रवासी है, इसमें नहीं मजबूत मुस्तहकम पहाड़ के, मजबूत और यानी वो इसलिए किया है कि पहाड़ आपको पता है अपनी जगह पे बड़े मुस्तहकम और मजबूत और साबित कदम और उस्तवार खड़े होते हैं। इसकी वजह से, उनकी इस सिफ्त की वजह से उनको रासिया पहाड़ के मानों के अंदर जो आया है। और देखिए कि उसी से फिर मुरसा जो होता है वो बंदरगाह के मानों के अंदर आता है, जो शिप होती, शिप यार्ड होती है जो है, जहाँ पे शिप आके जो है वो लगते हैं, खड़े होते हैं। अन तमीदा, अन के तमीदा, हिला दे, अन तमीदा के हिला दे, बेकुम तुमको, कि तुमको कहीं हिला न दे, यानी उसने जमीन में पहाड़ जो है जमीन में जो ने गाड़ दिए ताकि तुमको हिला न दे, यानी जमीन हिलने लग जाए कहीं पे, ठीक है। मादा जमीद मैदन, ये हिलाना, झुकना, हिलजुल कर किसी तरफ झुक पड़ना, ये उसके जो मानी होते हैं इसके। वो अनहारा, और उसने फिर रख दिए अनहार, नहरें, और दर्जा, दर्जा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और नहरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। अरबी में तो बुनियादी तौर पर जिससे हम उर्दू में रिवर कहते हैं दर्जा, उसके लिए अरबी में लफ्ज़ नहर इस्तेमाल होता है। इसीलिए ये जो दर्जा है, दो बड़े अराक के दर्जा हैं, दर्जा दजला और दर्जा फरात, उसे नहरैन कहते हैं। या आपको पता है कि वो जो मेसोपोटामिया का इलाका है उसको माँ बहन नहरैन कहते हैं,
کہ وہ علاقہ جو دو درجاؤں کے درمیان میں واقع ہے وہ میزوپوٹیمیا کا علاقہ ہے، تو وہ نہرین اس نے درجہ رکھ دیے. وہ سبلا، اور سبیل کی جمع سبل جو ہے وہ راستے بنا رکھ دیے یا راستے بنا دیے. ظاہر ہے وہ القا فی الارض، دیکھیں زمین کی بات ہو رہی ہے، زمین میں اس نے پہاڑ رکھ دیے، پھر پھر زمین میں اس نے نہریں جاری کر دی، پھر زمین میں اس نے جو ہے راستے رکھ دیے. ظاہر راستے اس لیے بنا دیے رکھ دیے تاکہ لوگ جو ہے وہاں سے سفر کر سکیں. تو یہ زمین کی ساری باتیں ہو رہی ہیں. لعلکم، شاید کہ تم تہتدون جو ہے تم راہ پاؤ، یہ سبل کے لیے ہے، تم اس لیے کہ تو اس نے صبح جو ہے وہ تم راہ پاؤ ان کے لیے، کام کے لیے. وہ علامات، یہ اردو کا وہی لفظ ہے علامات ہے. ہم جو ہے اس کو الف علامات جو ہے لام کے بعد الف کے ساتھ لکھتے ہیں. عربی میں اس کو جو ہے مصحف عثمان کے اندر اس کو کھڑے اسی طرح مد کے ساتھ یا بغیر، یعنی وہاں پہ تو مد کھڑی مد نہیں ہوتی، لیکن یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے الف لام میم تا، یہ علامات ہے. تو علامات کے ساتھ اس کو ظاہر صحیح درست پڑھنے کے لیے لوگوں کے لیے پھر اس کے اوپر دو جو ہے کھڑی زبر دے دی گئی تاکہ لوگ صحیح پڑھ سکیں اس کو. علامات اور علامتیں بھی، یعنی یہ اردو وہی لفظ علامتیں، اور کچھ علامتیں بھی، یعنی دیکھیں کہ راہ بنائے اور پھر ذات راہوں کے ساتھ کچھ علامتیں بنائیں تاکہ لوگ ان علامتوں کی نسبت سے جو ہے وہ راستوں کو یاد رکھیں، جگہوں کو یاد رکھیں. آپ کو پتہ ہے لینڈ مارک جنہیں کیسے کہتے ہیں، لینڈ مارکس رکھیں. علامات وہ چیزیں ہیں، یعنی آپ بھی کئی جگہوں پہ یہاں پہ ہم شروع میں آپ کو بتایا کہ یہاں بھی جب اسٹریٹ ایڈریس نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ پھر نیئرسٹ لینڈ مارک پوچھتے تھے. تو یہ ایک معروف طریقہ ہے جو ہے وہ چیزوں کو یاد رکھنے کی. بن نجم، اب آسمان کی بات ہو رہی ہے، پہلے زمین کی بات تھی اب، اور پھر جو ہے ستاروں سے بھی، اور ستاروں سے بھی راہ جو ہے ظاہر پاتے ہیں. راہ تاکہ تم راہ پاؤ بن نجم، یعنی تم ستاروں سے بھی راہ پاؤ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے لوگ ستاروں سے بھی راہ پاتے تھے، آج بھی پاتے ہیں. ہم یہتدون، اور وہ لوگ بن نجم ہم یہتدون، اور وہ ستاروں سے بھی وہ لوگ جو ہے راہ پاتے ہیں. کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ ہو؟ وہی ہے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں یہاں پہ گنوائی ہیں، اور جو ہے نعمتوں کا ذکر جاری ہے، آسمان کی اور زمین کے اندر مختلف اور سمندروں کی. تو دیکھیں اس میں فرمایا کہ لعلکم تشکرون، تو تاکہ تم شکر گزار بنو، یہ بات ہے. یعنی سمندر کی برکات اور نعمتوں کا ذکر آیا ہے. ہم کوئکلی جس سے جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پہلے آسمانوں میں سورج چاند ستاروں کے مسخر کیے جانے کا ذکر تھا، اور زمین کی جو رنگ رنگ بوکلمونی ہے، بوکلمونی کا مطلب ہے کہ ڈائیورسٹی جو ہے وہاں پہ، اور انسانی زندگی کے لیے ان نعمتوں کا ذکر تھا. آپ کو پتہ ہے پہلی آیات کے اندر جو پڑھی ہے. اب تسخیر بحر کا ذکر ہے، سمندر کی تسخیر کا ذکر ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تسخیر کیا ہے. اور یہاں بھی تسخیر بحر سے وہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو انسان کی جو ہے وہ خدمت کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا ہے، خدمت کے لیے کو لگا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے لیے فیض رسانی میں کمی نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ. اس طرح سمندر بھی، یعنی جس طریقے سے دوسری چیزیں جو ہے زمین و آسمان کی وہ فیض رسانی میں لگی ہوئی ہیں، اسی طرح سمندر بھی اس کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس نے جو ہے سمندر کو بھی حکم دے رکھا ہے کہ یہ ان اصولوں کو جو ہے وہ فالو کرے، اور انسان کی جو خدمت ہے اور انسان کے فائدہ اٹھانے کے جو جگہ ہیں وہ اسی طریقے سے انسان اس سے مستفید ہوتا رہا. کس طریقے سے اس نے لگایا ہے کہ سمندر کو، آپ پتہ ہے آپ سمندر کے اندر بے انتہا قوت اور قہرمانیاں موجود ہیں. ایک سونامی آئے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا قہرمانیاں یہ اپنے ساتھ لاتا ہے سمندر.
اسی سے پھر ہمیں تازہ گوشت ملتا ہے اور اپنی زینت کے لیے قیمتی موتی بھی انسان نکالتا ہے۔ دیکھیے اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے اہم چیز ہے کہ اس نے ان سمندروں کے اندر اچھال کی قوت رکھ دی ہے۔ دیکھیں کہ اس اچھال کی قوت کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں ٹن وزنی بحری جہاز اور بڑی بڑی کشتیاں جو ہے وہ چلنے کے لیے، سمندر میں چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو سازگار بنا دیا ہے۔ اور یہ انسان کے لیے ایک بہت ہی سستا اور ایک آسان ذریعہ نقل و حمل ہے۔ اسے مین آف ویری چیپ اینڈ ایزی مین آف ٹرانسپورٹیشن ہے، جو ہے آپ ایک اب 2023 کی جو ایک فگر ہے، اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس لیے پیش کیا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر کی برکات کیا ہے، تو اس کا ایک جو انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2023 میں دنیا کی تجارت کا 80 سے 90% اسٹیمیٹڈ یہ ہے کہ مال سمندروں کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے، جو ہے وہ جو مال تجارت کی بات کروں، مال تجارت، کل مال تجارت، تو اور اس کی مالیت 14 کھرب ڈالر، 14 ٹریلین ڈالر تھی، جو ہے یہ اقوام متحدہ کی جو ایجنسی اور انٹرنیشنل چیمبر آف شپنگ ہے، انہوں نے یہ اعداد و شمار پرووائڈ کیے ہیں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج بھی 21ویں صدی کے اندر انسان کے 90% کے قریب جو ہے تجارت، مال تجارت جو ہے سمندروں سے ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو انسان جو ہے وہ کتنا مشکل ہوتا دوسری طرف۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ ان سمندروں سے یہ تجارت، مال تجارت اس سمندروں کے ذریعے سے ہو رہی ہے جس سمندر میں اگر سوئی ڈالیں تو وہ جو ہے نا ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وہ لاکھوں ٹن کے جو ہے وزنی سمندر کے اندر جو ہے جہاز چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈوبتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس سمندر کو بھی مسخر کر رکھا ہے۔ تو یہ مزید اللہ تعالیٰ کا فیضان ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا جو فیض ہے انسان کے لیے، وہ اس کا مسلسل تذکرہ ہے۔ اور مزید فرمایا کہ یہ جو سمندروں میں چلتے ہوئے جہاز اور کشتیاں جس طرح پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں، تو ایک بڑا زبردست خوشنما منظر جو ہے پیش، انسان کو دیکھتے ہی دل خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اس جہان کے جمالیاتی پہلو جو ہے، خوبصورتی کا پہلو ہے، جو استھیٹک اسپیکٹ ہے اس کا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یعنی یہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں چیزوں کو مفید اور کرامت بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت بھی بنایا ہے، حسین بھی بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے بتایا ہے، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو اور اس تنظیم کو اور اس جو ہے تناسب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ان نعمتوں کا ذکر قرآن کرنے کے بعد قرآن مجید کا صرف ایک مطالبہ ہے انسان سے کہ تم تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو ہے متمتع ہو اور فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مت بھولو۔ اور یہی وہ بات ہے جو انسانیت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے آگے جھک جائے اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، یہی انسان کا سرمایہ افتخار ہے۔ انسان جیسے جیسے فطرت کی قوتوں پہ قابو پاتا ہے، انسان بڑا پاورفل ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کے اندر یہ طغیانی اور سرکشی آتی جاتی ہے۔ اور یہ پوری انسانی تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ اس سرکشی کو روکنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے شکر کی زنجیر پہنا دی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ جو اس کا کہ میں بڑا ہوں، اور میں جو ہے اگر آج کسی قابل ہوں اور میرے پاس بہت کچھ جو ہے طاقت اور دولت اور قوت ہے، تو یہ جو ہے میرے رب نے مجھے دی ہے، اور اس رب کا شکر گزار ہو۔ تو یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا۔ اور یہاں پہ شکر سے مراد ہے ظاہر ہے ایمان اور اطاعت اور بندگی، اور ظاہر ہے اللہ زبان سے اور اپنے حال سے جو ہے شکر ادا کرنا۔ مزید نعمتوں کے بارے میں پھر پہاڑوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں۔ لنگر وہی چیز ہوتی ہے، اینکر جس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں جب ڈاک ہوتے ہیں تو پھر ان کے اینکر جو ہے وہ گرا دیے جاتے ہیں، لنگر ڈال دیے جاتے ہیں، جس سے کہا جاتا ہے وہ بھی تاکہ جہاز جو ہے وہ موبلائز ہو جائے اور وہ جو ہے جہاز آگے پیچھے ہلے نہیں اور جہاز آگے ادھر ادھر نہ ہو۔ تو یہ بالکل وہی جو ہے ایک جو ہے مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جو ہے لنگر کی طرح جو ہے ڈال دیا ہے تاکہ وہ زمین کے توازن کو قائم رکھیں۔ یعنی اس عمل سے زمین کی جو حرکت ہے اس کو استحکام بخشا گیا ہے۔ آج ہمارے پاس جو نالج ہے انسان کا، جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیا ہے، اس سے ہم جو ہے بہت حد تک زمین کے استحکام کے بارے میں
جو پہاڑوں کا ذکر، جو پہاڑوں کا جو وہ ہے، پہاڑوں کی وجہ سے جو استحکام ہے اس کے بارے میں آج کل ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ پہاڑ زمین کے استحکام میں اس طریقے سے اثر ڈالتے ہیں کہ یہ آئسوٹیسی، یہ جو ہے یہ ایک عمل ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ زمین کا جو کرسٹ ہے، جو جسے قشر کہتے ہیں، یہ زمین کی جو پرت ہے جو اوپر کی جس کے ہم رہتے ہیں، یہ بہت تھن ہوتی ہے، یہ 2 سے لے کر غالباً 35 کلومیٹر تک ہوتی ہے، لیکن اس کی پوری آپ کو پتا ہے زمین کا نصف جو قطر ہے وہ تو 6000 کلومیٹر ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ پرت بہت ہی جو ہے پتلی سی ہوتی ہے، اور یہ مائع جو حالت ہے، جو مینٹل ہے، اس کے اوپر جو ہے تیر رہی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس کے ہلنے کا اور اس میں جو ہے زلزلے آنے کا اور بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو اس کو اموبلائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے اوپر جگہ بجا جو ہے وہ پہاڑ گاڑ دیے ہیں۔ اور جو ہے ہمیں سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ سمندروں کے اندر تو 3-4 کلومیٹر تک یہ جو قشر کی جو تھکنیس ہوتی ہے، اور پھر جو ہے دوسری جگہوں پر زمین میں خشکی پر یہ 35 کلومیٹر تک جاتی ہے، لیکن جہاں پہ پہاڑ ہو جاتے ہیں اس کی پرت کی جو ہے وہ ڈیپتھ جو ہے یا موٹائی جو ہے 80 کلومیٹر تک ہو جاتی ہے۔ تو اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہاڑ کس قدر گہرائی کے اندر جا کے پیوست کیے گئے ہیں، اموبلائز کیے گئے ہیں، لائک پیگز، ان کو میخوں کی طرح جو ہے وہ گاڑ دیا گیا ہے زمین کے اندر، تاکہ پھر جو ہے زمین کو جو ہے وہ توازن میں رکھے اور زمین جو ہلے نہیں۔ تو یہ اس کی پوری سائنس بھی موجود ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی گیا قرآن کے حوالے سے۔ یہ بڑی پرفیکٹ جو مثال ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ ساکن کیا ہے اور زمین کو اسٹیبلائز کیا ہے۔ اور پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے دریا اور نہریں جاری کر دی ہیں جن کے فوائد اپنی جگہ میں مسلم ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی۔ پھر جو ہے پھر زمین میں راستے رکھ دیے ہیں، راستوں کے لیے علامات نصب کر دیے ہیں تاکہ جو لوگ جو ہے ان چیزوں کو یاد رکھیں، راستوں کو، اور ان سے جو ہے وہ اس قدیم زمانے سے اس طریقے سے انہوں نے جو ہے سفر کر کے اور چیزوں کو لکھ کے اور اپنی معلومات انسانوں کو آگے پہنچا کے اس طریقے سے جو ہے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ستارے بھی اسی طرح لوگ ان سے جو ہے راستوں اور سمتوں اور اوقات کے تعین میں بھی رہنمائی کرتے ہیں، اور کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ اور حالانکہ اب جو ہے یہ جو اسپیس ٹریول ہے اور جو آج کا ہمارا فضائی جو راستے ہیں، سفر ہے، اس کے اندر بھی جو ہے یہی چیزیں آج کل بھی کام آ رہی ہوتی ہیں، جو ہے سائنسدانوں کے اور خلا بازوں کے اور جو جہاز چلانے والے ہیں ان کے۔ فرمایا افمن یخلق، کیا پس من جو یخلق پیدا کرتا ہے، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن کا حرف تشبیہ ہے، اس جیسا ہے جو لا یخلق، جو پیدا نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہ مخلوق اور خالق کا جو کیا گیا ہے کمپیریزن، یہ برابر نہیں ہے۔ فلا تذکرون، کیا فلا پس نہیں، تذکرون تم غور کرتے، کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ جو پیدا کرتا ہے اس کے برابر نہیں ہے جو پیدا نہیں کرتا۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، عدد سے ہے، اگر تم گننا چاہو، عدد یا عدو، عدن یہ عدد جیسے ہوتا ہے گننا، نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو نہیں گن سکتے، اللہ نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اچھا، یہ اب تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ آپ کو تفصیل جاننے کی ضرورت پڑے گی۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، بڑا معروف فقرہ ہے، ہر جگہ پہ آپ سنتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ غور کیا ہوگا آپ نے اور آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آیا ہو، اور اگر نہیں آیا تو آنا چاہیے، کہ دیکھیں وَإِن تَعُدُّوا، وہاں پہ گننے کے لیے لفظ عدّا آیا ہے اوپر، اور ساتھ ہی نعمت اللہ لا تحصوها تو تم نہیں گن سکتے، پھر گننے کے لیے اس کے اوپر بھی عدّا کا معنی بھی گننا ہے اور تحصو کا معنی بھی گننا ہے، تو پھر جو ہے یعنی آسا کا معنی بھی گننا ہے، تو پھر دونوں گننے میں کیا فرق ہے؟ دونوں گننے کے لیے لفظ آئے ہیں اور مطلقاً گننے کے لیے، تو ظاہر ہے پھر میں کو فرق ہونا چاہیے۔ اصل میں جو عدّا لفظ ہے، جو یہ مطلقاً جو ہے جیسے حساب کتاب ہوتا ہے، جیسے جو گننا، گنتی کرنا، شمار کرنا، اور یہ عام ہے، ٹو کاؤنٹ، جسٹ ٹو کاؤنٹ ہوتا ہے۔
لیکن جو لفظ احسا ہوتا ہے، اچھا یہ جو لفظ احسا ہے اس میں یہ ہا صاد یا اس کا مادہ حسا، اس کا مطلب حسا کا مطلب ہوتا ہے یا حسا کا ایک وربی ہے مطلب کنکر مارنا، تو حسا اور اس سے احسا جو ہے وہ ہے شمار کرنا کنکروں کے اوپر۔ اچھا عرب جو ہے پرانے زمانے کے اندر کوئی چیز تو بڑے وہ کاؤنٹنگ میتھڈ کچھ بڑے سمپل ہوتے تھے، جب بڑی کاؤنٹ کرتے تھے ہزاروں میں تو وہ پھر پتھروں کے ڈھیر ہوتے تھے، تو ان ڈھیروں کے اوپر جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے تھے کہ یہ اتنے ہو گئے، یہ اتنے ہو گئے، اتنے سو اتنے سو، اس طریقے سے پتھروں پہ گننے کے لیے۔ اور آپ کو پتا ہے حدیث مبارک میں ملتا ہے لوگ جو ہے پتھروں کے اوپر یا گٹھلیوں کے اوپر، کھجور کی گٹھلیوں کے اوپر جو ہے وہ گنتے تھے مختلف اذکار بھی اس طرح یا کوئی دوسری چیزیں بھی، تو جو ہے وہ یہ آسا جو ہے پھر گننے کے لیے۔ لیکن یہ گننا کیا ہے، اس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو گننا اور پھر اس کا درست ریکارڈ رکھنا، صحیح صحیح جو ہے ریکارڈ رکھنا، یہ جو ہے یاد رکھنا، ریکارڈ رکھنا، یہ جو ہے اس کے لیے گننے کے معنوں کے اندر آتا ہے۔ تو مطلب وہی نہیں کہ مطلب ہے کہ تم اگر کاؤنٹ کرنا چاہو 1 2 3 4 5 جو ہے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح صحیح حساب نہیں رکھ سکو گے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گنتے چلے جاؤ گے، اور کتنی نعمتیں ہیں اور کس کام میں آتی ہیں تو اس کا تم ریکارڈ اور اس کا تم جو ہے وہ باقاعدہ اس کو یاد نہیں رکھ سکو گے، ان پہ قدرت نہیں تمہیں حاصل ہو سکے گی۔ یہ بات ہے۔ ایک تیسرا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے حساب، حسبہ جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کاؤنٹ کرنا اور حساب رکھنا، یعنی گننا اور حساب رکھنا، یعنی جو گننے کے اندر جو تنظیم آرگنائزیشن ہے وہ اس میں جو ہے نمایاں ہے، اور ادا جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا ہے سمپلی، اور احسا جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا اور اس پہ جو ہے اس کا اس پہ قدرت رکھنا، یا پھر اس کے جو ہے اس کے حساب پہ ریکارڈ رکھنا اس کا، یہ اس میں اندر شامل ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لغفور رحیم، لغفور یقینی طور پر ڈیفینیٹلی بہت ہی زیادہ، یعنی اس مبالغے کے لیے اور تاکید کے لیے آیا ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یعلم جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تسرون جو تم لوگ جو ہے وہ اسر چھپانا، جو تم چھپاتے ہو، اسر جو اسرار اردو میں ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے چھپانے کے معنوں میں، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یہ بار بار الفاظ کئی دفعہ اکٹھے استعمال ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اعلن جو اعلان یا اعلان یہی مصدر جو ہے، اسرار مصدر بھی اور اعلان مصدر بھی دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تم جو ظاہر کرتے ہو دونوں۔ والذین یدعون وہ لوگ اور وہ یدعون جو ہے جن کو پکارتے ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں، یا مطلب یہی لوگ جو ہے مشرکین جن کو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ہے۔ بہت اہم بات ہے، اس کو جو ہے آپ اس کے ساتھ رہیے اور اس کو دیکھیے کہ کتنی اہم بات اس حدیث مبارکہ اس آیت مبارکہ کے اندر بتائی گئی۔ اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون وہ پیدا نہیں کرتے، یہ پیدا نہیں کر سکتے، شیئا کوئی بھی چیز، یہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں انہوں نے کی، نہ کر سکتے نہ کریں گے۔ وہم یخلقون اور بلکہ وہ تو وہم اور وہ یخلقون وہ پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہے، پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات مردہ ہیں وہ، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں۔ تو دیکھو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مر چکے ہیں، یعنی کوئی ایسے لوگوں کو مشرکین اور جو ہے انسان پوجتے تھے، جو ہے دعائیں کرنے کے لیے پکارتے تھے، جو مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ وما یشعرون اور وہ جانتے نہیں ہیں کہ، یعنی یہ جو لوگ مر گئے ہیں اور زندہ نہیں ہیں، مر گئے ہیں، وما یشعرون اور جانتے نہیں ہیں کہ ایانا جو باسون، ایانا جو ہے وہ حرف استفہام ہے کہ کب، وین ٹائم کے بارے میں آتا ہے عام طور پر، جو باسون وہ اٹھائے جائیں گے۔ ایانا کسی چیز کا وقت معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو باسون جو ہے یہ پیسے وائس ہے، باسا سے، باسا یا باسو، باسن دوبارہ زندہ اٹھانا، باس بعد الموت، اردو میں باست مبوس باعث اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے۔ وہ تو خود بھی نہیں جانتے
کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہ خاص طور پر نوٹ کر لیں کہ یہ صرف انہی کے لوگوں کے بارے میں ہے جو کچھ لوگ تھے، زندہ تھے، نیک تھے، جو بھی تھے، مر گئے ہیں اور بعد میں لوگوں نے ان کو جو ہے پکارنا شروع کر دیا. ان کے بارے میں یہ آیت ہے. ہم تھوڑی سی مزید اس پہ بات کریں گے. آپ کوئی ساتھی ترجمہ پڑھ دینا آیات کا. کوئی ساتھی پڑھنا چاہتا ہے؟ پھر کیا میں وہ پڑھ رہا جو ہوں. پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں. مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اب ان کے لازمی نتائج کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدا کرتا بے شمار نعمتوں کے بعد اب توحید اور جزا و سزا کو ان نتائج کی طرف جو ہے بات لائی جا رہی ہے جو ان نعمتوں کے ساتھ جڑے ہیں، جو ان نعمتوں سے نکلتے ہیں. ان نتائج کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. یہ سب مخلوق اور نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل کے اندر، انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق کا شاہکار ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ انسان نے مخلوقات میں سے ہی اللہ تعالیٰ کو بعض کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دے دیا ہے اور بعض کے بارے میں یقین کر لیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولوہیت میں شریک ہے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ کا اوتار قرار دے دیا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں جو ہے معاشروں کے اندر مل جاتی ہیں، اور ہمارے معاشرے بھی کئی چیزوں میں سے ان میں سے جو ہے وہ ملوث ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا. یہ کیا تمہارا عقل کا یہی فیصلہ ہے؟ اتنی موٹی سی بات تمہاری عقل میں سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نعمت، تمام نعمتیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے، یہ تو خدا کی بے شمار نعمتوں میں سے چند ایک ہیں صرف. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ تم کو ان کا احاطہ کر سکو. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے وہ شمار سے ماورا ہیں، شمار سے بعید ہیں. لیکن اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو اور اس کے حقوق میں دوسروں کو شریک کرتے ہو اور اس کی ذات میں دوسروں کو شریک کرتے ہو. اپنی اس حرکت کے سبب تم سزاوار تو اس بات کے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے کسی بھی اس حرکت کے بعد فوراً پکڑ لیتا اور تمہیں جو ہے نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دے رکھی. وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو اور اس کے غضب کی بجائے اس کی رحمت کے جو ہے سزاوار بنو. یہ بات بتائی گئی ہے اور بتایا کہ اپنے جیسے انسانوں کو معبود نہ بناؤ. یہ آیت کریمہ میں جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ بالکل صاف الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ جن معبودان باطل کی تردید ہو رہی ہے، جن کی مذمت کی جا رہی ہے، وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی اور پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اصحاب قبور ہیں جو قبروں کے اندر لوگ موجود ہیں. اور کیونکہ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مر گئے ہیں. لیکن اور اگر فرشتے مراد ہوتے، یہ شیطان مراد ہوتا، تو وہ تو زندہ ہیں. ان پر تو اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں اور زندہ نہیں ہیں کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اور لکڑی اور پتھر کی مورتیوں بھی مراد نہیں، اس لیے کہ فرمایا کہ وہ ان کو تو خود معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. تو ظاہر لکڑی اور پتھر کو دوبارہ اٹھایا جانا کیسے ممکن ہے؟ تو ظاہر ہے اب لا محالہ طور پر الذین یدعون من دون اللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، یہ دوسروں سے مراد وہ انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں اور شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں اللہ کے، جو بڑے غیر معمولی انسان تھے اور ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب عزیز تھے، اور جن کو پھر ان کے جو بڑے انتہا پسند اور خالی معتقدین ہیں، انہوں نے کسی کو داتا بنا دیا اور کسی کو مشکل کشا بنا دیا اور کسی کو فرجاد راس، کسی کو غریب نواز، کسی کو گنج بخش، اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر پھر اپنی حاجتیں ان سے جو ہے طلب کرتے ہیں. یہ بہت اہم جو ہے ہمارے لیے بات ہے جاننے کے لیے، ہمارے معاشروں کے لیے کہ لیکن ہمارے معاشروں میں
اکثریت دیکھے ہیں کہ اسی چیز کے اندر بھی مبتلا ہے. جن نیک انسانوں کو ان کے مرنے کے بعد لوگ پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے، کسی نے کچھ نہیں بنایا پیدا کیا، بلکہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، خود اللہ نے ان کو جو ہے پیدا کیا. ان کو تو مرنے کے بعد یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے. پھر ایسے لوگوں کو حاجت روائی کے لیے پکارنا محض نادانی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کیٹیگوریکلی فرمایا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم توکل کرو اس زندہ پر جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے. یعنی پکارو تو اس رب کو پکارو جس کو موت نہیں ہے. اب ہمارے معاشرے کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غوث کو پکارنا، کسی مزار پہ جا کے نذرانے چڑھانا، یا علی مدد پکارنا، اہل قبور سے حاجات طلب کرنا، کسی آستانے پہ نیازیں بانٹنا، یہ سب وہ امور ہیں جو من دون اللہ میں شامل ہیں. قرآن کے اس مقام پر اور دیگر سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مانگنے، خود اپنے آپ سے مانگنے کو دیا ہے، اور اللہ کے سوا دوسروں سے مانگنے کی سخت جو ترتیب کی ہے. فرمایا الہکم الہ واحد، وہی تمہارا معبود ہے، معبود یکتا الہ واحد. فالذین، پس وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت ایمان نہیں رکھتے. اب آخرت کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے جو اس عقیدے میں. قلوبہم، ان کے قلوب ہیں، ان کے دل ہیں، منکرتن، منکر ہیں، ان کے جو ہے نہ ماننے والے، ان کے دل منکر ہیں، انکار کرنے والے. وہم مستکبرون، اور وہ جو ہے استکبار، کبر، غرور، فخر، گھمنڈ کرنے والے ہیں، گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں وہ. لا جرما، کوئی شک نہیں ہے. اچھا، یہ جو لا جرما ہے یہ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لا جرما، ہم اس کو چند دن پہلے بھی پڑھا تھا. ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ لوگ چھپاتے ہیں. ابھی وہی بات کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے، وما یعلنون، اور وہ بھی جو ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. انہو، بے شک وہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا. اور جہاں جہاں پہ یہ آتا ہے کہ ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کن کو؟ المستکبرین، گھمنڈ کرنے والوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے، یا ان سے پوچھا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے. یعنی قرآن کے بارے میں، قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، ان قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. قالو، تو وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ پرانے، یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی. اچھا، پہلے قصے کہانیاں ہیں بس لوگوں کی ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے اساطیر الاولین تو معروف ہے لفظ، لیکن آپ جو ہے اس کو اس کا وہ دیکھ لیں، آپ اس کے جو ہے ترکیب دیکھ لیں. اساطیر کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت کہانیاں، فرسودہ کہانیاں، بنائی ہوئی کہانیاں. اور اس کا واحد جو ہوتا ہے اسطورہ، وہ کم استعمال ہوتا ہے، اساطیر زیادہ استعمال ہوتا ہے. جو ساری جو لوگوں کی بنائی کہانیاں ہوتی ہیں وہ اساطیری داستانیں جو ہے کہلاتا ہے. اچھا، یہ لفظ نکلا ہے سطر سے. آپ کو پتہ ہے سطر ایک حرف جو حروف کی ایک قطار ہوتی ہے کسی کتاب کے اندر لکھی ہوئی، کسی صفحے کے اوپر کسی کتاب کے اندر لکھی ہوئی جو ہے حروف کی قطار، اس کو سطر کہتے ہیں. لائن کے معنوں میں ہم آج کل لیتے ہیں ان کو. اور مستتر وہ چیز ہے جو لکھی ہوئی ہے سیلف جو ہے. اور اساطیر پھر لکھی ہوئی تفسیر مراد ہے، یعنی مراد ہے جو قصے اور کہانیاں ہیں اسے. اردو میں پھر سطر، سطور، اساطیر. مستر، وہ جو کاغذ پہ آپ کو پتہ ہے لکیریں لگانے کے لیے سیدھی لکڑی ہوتی ہے لگانے کے لیے، اس کو مستر کہتے ہیں. تو یہ جو ہے اس سے نکلے لفظ ہے. اچھا، کسے کہانیاں پہلو کی، وہ کہتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ. اچھا، لامز لی، اور یہ غایت، لام غایت اس کو کہتے ہیں. یہ وجہ بتا رہا ہے کس لیے وہ یہ کہتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یحملوا، تاکہ وہ حملہ اٹھانا، تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم، اس کے اوزار، وہ اپنے اوزار یعنی اپنے بوجھ، وزن اپنے، وہ تاکہ اپنے اٹھائیں اپنے بوجھ، اپنے یہ جو جھوٹ اور یہ جو بکواس اور یہ جو کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، یہ جو ناپسندیدہ بات کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، یہ بوجھ ہے، یہ اس کا گناہ ہوگا، اور اس گناہ کو اٹھائیں، اپنے بوجھ کو اٹھائیں. حملہ یعمل حمل، اٹھانا. اور اوزار جو ہے وزرتن کی جمع ہے. وزر آپ کو پتہ ہے ہم جو ہے لا تزر وزرۃ وزر اخری،
کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا قیامت کے روز. اسی وزرتن کی جمع اوزار ہے بوجھ یا وزن کے معنوں کے اندر. تو تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ, یعنی جب یہ کہتے ہیں یہ بات تو اپنے بوجھ میں اور اپنے وزن میں اضافہ کر رہے ہیں. کاملتن پورے کے پورے, یوم القیامہ قیامت کے دن, یعنی قیامت کے دن پورے کے پورے اس کو جو ہے اٹھائیں. یہ اس آخری آیت کا ترجمہ بھی ساتھ میں. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہو، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بر بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ منکرین کی جو ہے ایک نفسیات بتائی گئی ہے یہاں پہ، ان کے انکار کا سبب جو ہے ان کا غرور ہے۔ جن لوگوں کو دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر استکبار پیدا ہو جاتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ انسان کو بڑا جو ہے ہیوملٹی کی طرف اور ذمہ داری اور حساب کتاب اور جزا و سزا کا احساس پیدا کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ہمبل ہو جاتا ہے اور عاجز کہ مجھے جو ہے ایک دن حساب کتاب دینا ہے اپنے اعمال کا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، بلکہ اللہ پر ایمان کا لازمی نتیجہ بتایا گیا ہے کہ آخرت پر ایمان قرار دیا گیا ہے، یہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا براہ راست تعلق عقیدہ آخرت اور جزا و سزا کے قیام سے صرف ایک صورت میں، یعنی خالق حقیقی کی حکمت تخلیق کا اظہار ہو سکتا ہے اور مکمل انصاف ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسا ہو جب تمام لوگ جو ہے وہ اپنے اعمال کا اچھے برے اس کا جو حساب کتاب دیں اور پھر اس کے جزا و سزا بھی ہو۔ منکرین کو دھمکی دی گئی ہے، تہدید منکرین کی ہے کہ تمہارے اس دین کو قبول نہ کرنے کے پاس تم 20 بہانے ہیں تمہارے پاس، کبھی کسی بات پہ اعتراض کرتے ہو، کبھی اسی بات پہ اعتراض کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یقینی طور پر جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم جو ہے ظاہر کر رہے ہو دل سے۔ تو وہ دین کی صداقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پہ یقین رکھتے تھے، لیکن غرور جو ان کے اندر اور تکبر جو تھا ان کے راستے میں جو ہے حائل ہو جاتا تھا، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے تھے۔ ابو جہل اور دیگر جو ہے سارے اس طرح کی بڑی مثال تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کہتے ہیں بس جی یہ پرانے وقتوں کی قصے کہانیاں ہیں، کوئی گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں، ادھر ادھر سے سن کے ہمیں سنا دیتے ہیں اور ہم پہ دوست جماتے ہیں کہ یہ اللہ کا جو ہے کلام ہے۔ قیامت کے دن وہ نہ صرف اپنی گمراہی کا خمیازہ بھگتیں گے بلکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کی گمراہی کا وبال بھی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، جن کی وجہ سے وہ لوگ دوسرے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، جن لوگوں کو یہ اپنے نام نہاد دانشورانہ مشوروں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا گناہ بھی ان لوگوں کے جو ہے گلے کے اندر پڑے گا، ان ایڈیشن ٹو دیئر اون جو ہے سنز۔ یہ اس سے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گمراہی پھیلانا بھی اسی طرح گناہ جاریہ ہے، جس طرح ایک اچھا کام کرنا اور صدقہ کرنا اور جو ہے کچھ ایسے کام کرنا جو ہے نیکی کے کام کرنا جو آگے پھیلے پھولے اور آگے پھیلے تو وہ جس طریقے سے اس شخص کو جو ہے وہ اجر ملتا رہے گا اس کی نیکی کا، اسی طرح گناہ کا جو کام کیا جائے گا اور وہ آگے پھیلے اور دوسرے لوگوں تک اس گناہی کے اثرات پہنچے تو وہ گناہ بھی اسی طرح گناہ جاریہ بن جائے گا ان لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ چیز سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور اچھائی اور بھلائی اور دین کے جتنے مطالبات ہیں وہ آگے ہمیں پورے کرنے اور ان پہ لوگوں کو دعوت دینے اور لوگوں کو پھیلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم